कुरान मजीद का जो एक और दावा है कि उसकी जैसी सूरत बना ला, तो मैं सूरह कोरोना आपको सुनाना चाहता हूँ, ये सुनिए और फिर फैसला कीजिए ये कुरान जैसी है या नहीं। ये आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, तो इसका फैसला आप ही कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। كوفيد والفيروس المبيد بل عجبوا أن جاءهم من الصين البعيد۔ آپ کے قرآن جیسی بے تحاشا صورتیں بن چکی ہیں، پورا کا پورا قرآن لکھا جا چکا ہے، تو اس میں تو ایسے قرآن میں سورہ کرونا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو 10 لاکھ پاکستانی دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ یہ قرآن مجھے صحیح ثابت کر دیں۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک اپنی جگہ قائم ہے کہ اگر کسی کو اس کے کلامی الہی ہونے پر کوئی بھی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لائے۔ اکثر لوگ عربی کے چند الفاظ کو ہم قافیہ کر کے، جیسے حال ہی میں کورونا کے نام پر ایک متنی خاکہ پیش کیا گیا، یہ گمان کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیلنج پورا کر دیا ہے، لیکن چند الفاظ کو جوڑ دینے سے کوئی کلام صورت نہیں بن جاتا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں کہ اس چیلنج کی اصل نوعیت کیا ہے۔ ہم طویل صورتوں کے سائنسی، تاریخی اور گہرے لنگوسٹک میریکلز کی بات ہی نہیں کرتے، ہم صرف قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر کو ایک خاص میتھمیٹیکل اور لاجیکل زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اس مختصر ترین صورت کا ہندسہ 10 نمبر 10 کے ساتھ جو ناقابل یقین اور پیچیدہ کمپلیکس تعلق ہے، ذرا اس پر غور کریں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر قطعی طور پر صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، ایگزیکٹلی 10 ورڈز، اور اس سورت کی پہلی آیت 10 مختلف یونیک ورڈز میں ہے۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ ہوگا جو ریڈ میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، یہی 10 ورڈز ہیں، یونیک ورڈز، پہلی آیت۔ اور دوسری آیت بھی ایگزیکٹ 10 مختلف یونیک ورڈز میں ہے، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، جو ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کی تیسری آیت بھی ایگزیکٹلی 10 مختلف یونیک ورڈز پر مشتمل ہے، تینوں آیتیں ایگزیکٹ 10 ورڈز پر۔ پھر اس صورت میں ایسے حروف جو پوری صورت میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، صرف ایک مرتبہ، ان کی تعداد بھی ٹھیک 10 ہی ہے، ایگزیکٹلی 10۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس پیٹرن کو؟ اس صورت میں جو حرف سب سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ الف ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ کیس کریں، 10 دفعہ۔ تینوں آیات کے آخری الفاظ کا اختتام حرف رے پر ہوتا ہے۔ یہ تینوں الفاظ بھی مجموعی طور پر 10 مختلف حروف ہی سے بنے، ایگزیکٹلی 10 حروف۔ اگر ان 3 کاف اور 3 رے پر ختم ہونے والے الفاظ کو نکال دیا جائے تو باقی بچنے والے 4 الفاظ میں حروف کی کل تعداد بھی ایگزیکٹلی 10 ہے، بالکل 10۔ اس صورت کا پہلا حرف الف ہے، جبکہ اس صورت کا آخری حرف رے ہے۔ حیرت انگیز طور پر عربی حروف تہجی میں حرف رے کا نمبر کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ 10، ایگزیکٹلی 10 نمبر پر ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کی زبان میں یہ میتھمیٹیکل ترتیب محض اتفاق ہے ہی نہیں، بلکہ اس کلام کا اپنا بلٹ ان چیکسم ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم ڈیٹا کی حفاظت کے لیے ہیش الگوریتھمز استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس صورت میں ایک حرف بھی کم یا زیادہ کیا جائے، یہ پورا حسابی کوڈ، یہ پورا انکرپشن ٹوٹ جائے گا۔ فزکس میں کائنات جس پرفیکٹ میتھمیٹیکل بیلنس پر قائم ہے، جو ایگزیکٹ فائن ٹیوننگ ہے، وہی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہمیں اس کلام کی ساخت میں نظر آتا ہے۔ سب سے چھوٹی صورت میں کتنے میتھمیٹیکل کوڈز ہیں، پروبیبلٹی کے تحت اتنے زیادہ میتھمیٹیکل ریسٹرکشنز کے ساتھ ایک اعلیٰ ترین فصاحت اور بلاغت پر مبنی کلام تخلیق کرنا انسانی دماغ کے لیے ناممکن ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آپٹیمائزیشن پرابلم ہے۔ اب آپ خود ایک غیر جانبدارانہ اور منطقی سوچ کے ساتھ غور کریں، یہ میتھمیٹیکل ہم آہنگی صرف وہ پہلو جسے ہم اپنی محدود انسانی عقل سے گرفت میں لا سکیں اب تک۔ ذرا سوچئے، 1400 سال قبل ریگستان عرب میں، جہاں کوئی جدید سائنسی یا میتھمیٹیکل سہولیات میسر نہ تھی، ایک ایسی ہستی جس نے کوئی دنیاوی اور رسمی تعلیم نہ پائی ہو، اچانک اور زبانی طور پر ایسا کلام پیش کر سکتی ہے، اتنے میتھمیٹیکل کوڈز کے ساتھ۔
ایک ایسا کلام جو بیک وقت فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر بھی ہو، جس میں ایک گہرا تاریخی پیغام بھی ہو، جس میں سائنٹیفک میریکلز بھی ہو، اور جس میں میتھمیٹیکل کی ساخت اتنی بے عیب ہو۔ چند الفاظ جوڑ کر سورت بنانے کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن محض 3 آیات کے اندر اس درجے کی ملٹی لیئرڈ اور پرفیکٹ ترتیب پیش کرنا انسانی استطاعت سے مکمل طور پر باہر ہے، اور وہ بھی 1400 سال پہلے۔ یہی قرآن کا اصل چیلنج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں لایا جا سکا۔